बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्टोरीज शेयर करनी है तीन। एक तो वही स्टोरी जो हॉटेस्ट स्टोरी है, जिसको मैं मुसलसल उसको मॉनिटर कर रहा हूँ जनाब, जांच रहा हूँ, देख रहा हूँ। स्टोरी पे एक एक चीज़ आपके लिए बड़ी काम की मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। और दूसरा मैं समझता हूँ आप कहेंगे ये उससे भी बड़ी स्टोरी है, और वो है शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात। ठीक है, अच्छा चलें। और तीसरी, जहांगीर तरीन साहब रवाना हो गए हैं लंदन, और इसी के साथ मिला के कि ये टांगें कांपना शुरू हो गई हैं बहुत सारों की। ये क्या चक्कर है, क्या मामला है? मैं आपको बताऊं, आप यकीन करें बड़ी मज़े की बात मेरे सामने आई है, और मैं इस तरह की कभी शुरली नहीं, मैं उसको बाकायदा कंफर्म करता हूँ। पक्की बात, शेख रशीद साहब ने पिछले जुम्मे से कहा कि जी अगले जुम्मे तक ये मामला हल हो जाएगा। मैंने कहा यार ये क्या मामला है, फिर अगले जुम्मे तक मामला हल हो जाएगा? लोग ये भी बहुत अंदर के सोर्सेज बता रहे हैं कि जी हर सूरत में जनरल फैज साहब को जाना होगा वहाँ पे 25 तारीख तक। और लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि अगर वो नहीं जाते, क्योंकि आर्मी का डिसिप्लिन है भाई, चीफ इज चीफ, ठीक हो गया ना। अगर वो नहीं जाते तो फारिग तस्वर किए जाएंगे, और वो डेफिनेटली जाएंगे, और मामलात हल भी हो गए हैं। और शेख साहब ये भी कह रहे हैं कि अगले जुम्मे को, तो फिर ये अगले जुम्मे तक का क्या प्रॉब्लम है? तो फिर कुछ बंदों ने बताया, बहुत ही अहम सोर्सेज हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब वो जो रूहानी सोर्स है ना, मैं एहतराम से बात करने का आदी हूँ। वैसे मरियम नवाज साहबा ने तो कह दिया कि जी जादू टोने से और सारा कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर जिन कर रहे हैं, जिन्नात के जरिए की जा रही है। और जो वही जो रूहानी सूरत हाल, और जो वो अपोजिशन वाले तो नारे लगा रहे हैं कि जादू टोने की सरकार नहीं चलेगी वगैरह, ठीक हो गया। तो मुझे बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स ने बताया कि जनाब उन रूहानी सोर्सेज ने बताया है कि साइन आपने चांद की 14 तारीख के बाद करने हैं। तब समझ आई कुछ, 14 तारीख को, 14 तारीख को तो पूरा चांद होता है ना, आज 14वीं का चांद होगा ना। और फिर आपको पता है कल जुमेरात है, और 14 तारीख आगे फिर वो ख़त्म हो जाएगी चांद की, या उस तरीके से। और फिर जाहिर है चांद एक पहली से लेकर 14 तक बढ़ना शुरू होता है, और फिर उसके बाद जो है ना घटना शुरू होता है। आपको तो मालूम है ना, ठीक है। तो अब जब वो घटना शुरू होती है, फिर वो अंधेरा, और फिर वो घटना, और फिर वो लेट चांद का उभरना। ये तो कोई रूहानियत के कुछ पता चला कि जी रूहानी किसी शख्सियत ने कहा है कि जी आपने वो अंधेरे में दस्तखत करने हैं समरी पर, और फिर जो है ना वो दस्तखत जब आप चांद की 14 तारीख के बाद करेंगे तो फिर जो है ना आपके लिए हो सकता है इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखें, मैंने कहा कि अच्छा, फिर मैंने ये भी सुना, तो ये भी कहा गया कि जी तब तक अगर हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर जनरल नदीम अंजुम साहब बैठते हैं अपना काम करते हैं तो वो कोई नहीं है, लेकिन वो समरी पर साइन जो है ना वही जुमे के बाद ही होंगे। आप देखते हैं कि होता क्या है, जब सोर्सेज बताते हैं ना, तो हमारी एक वो है, मैंने कहा ना कि जो जर्नलिस्ट है, जो तजियाकार है, रिपोर्टर है, वो इस चीज़ का एक्सक्लूसिव स्टोरी का भूखा होता है। जहां से मिलती है तो जनाब हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो मैंने असल में पता क्या है, आप यकीन करें, मैंने क्वेश्चन किया था कि भाई मुझे ये बताएं कि जनरल नदीम अंजुम साहब ने संभाल लिया है सब कुछ, क्योंकि यही सुन रहे हैं हम, तो इस तरीके से उन्होंने कहा जी हाँ वो बात ये है असल में। और फिर समरी में मैंने कहा फिर क्यों डिले हो रहा है अगर उन्होंने संभाल लिया है? तो कहते हैं जनाब समरी में इस वजह से डिले हो रहा है। मैंने कहा अच्छा फिर ये वाला मामला है, ये वाले मामलात हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब की ये मुलाकात का क्या चक्कर है, और ये मुलाकात जनाब शहबाज शरीफ साहब की किन से हुई है? बात तो ये है ना कि ये मुलाकात किन के साथ हुई है। अच्छा, सुना है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ कुछ दोस्त, जिन में जो है ना मतलब अताउल अतारड़ साहब भी थे, और जिन में जो है ना वो भी थे अपना क्या कहते हैं खैर से मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, वो भी थे, बाकी भी कुछ लोग थे। तो जनाब ये बस सारी सूरत हाल जो थी, तो ये कुछ और लोग भी थे शामिल। तो यहाँ से निकले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के घर से। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के 2 घर हैं, एक उनका घर बनीगाला में है, और एक जो है ना ये फैसल मस्जिद के साथ है, जहाँ पर वो अल्लाह बख्शे फौत हुए थे, वो फैसल मस्जिद के साथ वाला घर।
تو وہ بھی فاتحہ خوانی کے لیے اور سارا کچھ وہیں پہ لوگ آ جا رہے ہیں. تو وہ جناب وہ جیسے ہی وہاں اس گھر سے نکلے اور سیدھا ایکسپریس ہائی وے پر چڑھے، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ جناب وہاں سے وہ چڑھے اور وہاں پر وہ گئے. تو وہ کیسے کیسے جناب وہ کون کون سے لوگ ان کے ساتھ تھے. تو جناب وہاں پر وہ بتایا یہ گیا کہ وہ ایکسپریس ہائی وے پر چڑھے اور تھوڑی دور جانے کے بعد ان کی گاڑی آگے رکی اور پچھلی گاڑی میں محمد احمد خان صاحب، ملک محمد احمد خان صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ملک محمد احمد خان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب، اور یہ ہے کہ جب انہوں نے پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کیا، ٹھیک ہو گیا نا جی، اجلاس اٹینڈ کرنے کے بعد پھر وہ شام میں گئے فاتح خوانی کے لیے اور شام کے بعد وہاں سے نکلے اور جناب سیدھا انہوں نے رخ کیا پنڈی کا، ٹھیک ہے. اور محمد احمد خان صاحب کی گاڑی ان کے پیچھے تھی. تو انہوں نے کہا جی گاڑی روکیں. محمد احمد خان صاحب نے وہ گاڑی روکی، ان کے ڈرائیور نے، ان کے آپس میں بات ہوئی اور جناب شہباز شریف صاحب نے اپنا ڈرائیور، اپنا جو ان کا باڈی گارڈ، اپنا جو ان کا گن مین وغیرہ، باقی جو ان کے وہ کچھ آپ اس کو ایڈوائزر کہہ لیں یا ڈاکٹر کہہ لیں یا جو بھی جو ان کی دوائیوں وغیرہ کا خیال رکھتا ہے یا باقی بھی جو عملہ تھا نا، ان کو شہباز شریف صاحب نے بہت ہی کلوز ذرائع بتا رہے ہیں جو باخبر ذرائع ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ کہیں گے جی شہباز شریف صاحب نے ان کو ملک محمد احمد خان صاحب کی گاڑی میں سب کو بٹھا دیا. انہوں نے کہا جی آپ ان کو نہ لے جائیں. ملک محمد احمد خان صاحب کو کہا کہ جی آپ میرے ساتھ آ جائیں، اور عطا اللہ تارڑ صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے آلریڈی. تو عطا اللہ تارڑ صاحب کو اور ملک محمد احمد خان صاحب کو لے کے شہباز شریف صاحب چلے گئے پنڈی، ٹھیک ہو گیا نا. اب میرے ناظرین اور میرے ویورز جو ہیں ماشاءاللہ ان کو یہی انتظار ہوگا کہ ان کی ملاقات کن سے ہوئی، ٹھیک ہو گیا. بھائی ان کی ملاقات بہت ہی اہم، سنا ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت ہی اہم ترین شخصیت سے ہوئی. اب آپ کا اکثر و بیشتر یہ گلہ ہوتا ہے کہ یار نقوی صاحب آپ کہتے ہیں آپ نام نہیں بتاتے، ٹھیک ہو گیا نا. آج میرا وعدہ ہے میں نام بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا نا، میں شخصیت بھی بتاؤں گا کہ پنڈی میں ان کی ملاقات کن سے ہوئی. پہلے ذرا جہانگیر ترین صاحب والی بات پہ آتی ہے، یہ پکا وعدہ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، نام بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا نا. اچھا جناب، وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب روانہ ہو گئے لندن. اب بہت ساری چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں جناب کہ بھئی لندن کیوں گئے. آخر انہوں نے تو کہا کہ میں اپنا میڈیکل جو چیک اپ ہے سالانہ اس کے لیے جا رہا ہوں یا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا. اور کچھ اہم لوگوں سے وہ مل کے بھی گئے اور لندن میں بھی سنا ہے ان کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہیں. اور لندن میں جو سب سے اہم ملاقات ہے وہ آپ کو پتہ ہے لندن میں سب سے اہم بندہ کون بیٹھا ہے، ٹھیک ہو گیا نا. تو اب بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار وہ بات سنیں، ایک دوسرے کے ذمہ لگا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ان کی کب ملاقات ہونی ہے اور کس طریقے سے. اور ادھر بھی بہت ساروں کی ٹانگیں کانپنے شروع ہو گئی ہیں. بھائی اس قسم کی جب بھی یہ ایسی صورتحال ہوگی نا اور یہ ایسی جیسی خبر آئے گی، ہے بہت ساری کوششیں ہیں. پچھلی دفعہ بھی ایک میسج گیا تھا وہاں سے، اب کی بار وہ میسج وہاں جا کے جاتا ہے یا اب کی بار یہاں سے رابطہ ہو چکا اور پھر وہاں سے گرین سگنل مل چکا اور وہ ملاقات. اب میں ساری باتیں ایک ہی ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا. اب میں ضرور بتاؤں گا یہ ضرور ہے کہ جناب ٹانگیں ضرور کانپ رہی ہیں، بہت ساروں کی کانپ رہی ہیں ٹانگیں اس وقت نا، بہت ساروں کی تھر تھراٹ ہے پوری. آپ یقین کریں کہ پیروں تلے سے زمین نکلی ہوئی ہے. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا یار اللہ کا نام مانے، یہ کیا کیا کپتان نے، یہ کیا پنگا لے لیا. منسٹرز جو ایم این اے ہیں نا، کہتے ہیں انہوں نے بھی رابطے شروع کر دیے کہ سرکار ہمارے لیے کیا حکم ہے. انہوں نے کہا ابھی ٹھہرو ٹھیک ہو گیا نا. ذرا دیکھتے ہیں نا کہ سمری پہ کیسے سائن ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، جتنے تک ہوتے ہیں. کوئی ہینکی پینگی یا کوئی چلاکی تو نہیں ہوتی. تو پھر اس کے بعد بتائیں گے لوگوں کو. یہ جو ہے نا انہوں نے ابھی ہولڈ آن کرایا ہوا ہے جن سے بھی رابطے ہوئے. تو خیر بہت سارے ایم این ایز کی، اور وہ بیچارے وہ پڑ گئے نا، پریشان پڑ گئے نا، ان کو اپنے لگ گئے. ان کا یار یہ بات بڑی عجیب و غریب سی ہے، یہ کیا صورتحال ہے کہ بھائی جو ہے نا مطلب اب ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم پرو اسٹیبلشمنٹ تھے، ہم کنٹرول ٹاور کے ساتھ ہیں، ہم اپنے جلسوں میں بھی کہتے تھے ہم سارا کچھ. پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ فکر نہیں کرو اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں انشاءاللہ. اور یہ اچانک ہو کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا. یہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا. اچھا
تو اس میں یہ پل بھر میں کیا ماجرا ہو گیا. ٹھیک ہے، ایسے ایسے ہے نا. شاعری سے مجھے ذرا شوق ہے یار. آپ بھی میرے ویورز میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا ادبی لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے. تو بہرحال یہ کیا ماجرا ہو گیا اور وہ بڑے پریشان ہیں بیچارے. اور اسی طریقے سے جہانگیر ترین صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ اگلا الیکشن میں لڑوں گا. اگر میں نہیں لڑوں گا تو پھر اگر وہ لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے بھائی؟ وہ تو نااہل ہوئے ہیں، اور اگر ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے نا، پھر بہت ساری پریسیڈنٹ بن جاتی ہیں. اور اگر ان کی نہیں ختم ہوتی اور انہوں نے کہا کہ پھر میرا بیٹا لڑے گا، تو اگر بیٹا بھی لڑے گا تو اکیلا لڑ کے کیا کرے گا؟ یا تو کہیں شامل ہوگا یا کوئی گروپ بنائے گا اس میں ہوگا، یا کیا صورتحال کیا ہوگی؟ بڑی دلچسپ سی بات ہے نا کہ اب ان کی ملاقات کب ہوتی ہے. اب آپ آ جائیں بھائی، میں بتاتا ہوں شہباز شریف صاحب کی ملاقات کن سے ہوئی ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ اپنا شہباز شریف صاحب کی ملاقات کسی بہت ہی اہم شخصیت کے اہم ترین سسر سے ہوئی ہے. بس اب آپ مجھ پہ یہ احسان کریں نا، ٹھیک ہے نا. اور کہہ رہی ہیں جناب یہ وہی سسر صاحب ہیں اہم ترین شخصیت کے اہم ترین سسر. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ کہہ رہے ہیں وہی صاحب ہیں جنہوں نے کوئی ہیلپ کی تھی خواجہ آصف صاحب کی بھی بیل شیل میں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا، معاف کیجیے گا. اور بعد تو میں نے کہا یار، میں نے تو پھر جب یہ سنا کہ پنڈی کی طرف ملاقات ہوئی ہے تو پھر وہ ایک ہی طرف شرم نے کہا یار نقوی صاحب سمجھا کریں نا. پھر سارے معاملات ایسے نہیں ہوتا نا، معاملات یہ بہت سارے انڈائریکٹ رستوں سے جاتے ہیں. اچھا میں نے کہا پھر ٹھیک ہے. اب ایسے ہی خام خواہ جو ہے نا، آپ مجھے بھی مجبور نہ کریں کہ آپ بالکل ہی نام ہی سننا چاہتے ہیں. وہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا، وہ نام کو پتا ہے. میں نے کہا نا کہ اہم ترین شخصیت کے سسر سے ہوئی. اس سسر بھی وہ ریٹائر ہیں اور اسی ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہیں. ٹھیک ہو، اسی انسٹیٹیوشن سے ریٹائر ہیں. اور وہ بھی جناب اچھے خاصے افیسر ریٹائر ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اور اب اس ملاقات میں کیا کیا طے پایا ہے. آج اپوزیشن نے جلسہ اور ریلی اور احتجاج بھی شروع کر دیا ہے، اور احتجاج بھی پنڈی سے سٹارٹ کیا ہے. اسلام آباد سے نہیں، لاہور سے نہیں، احتجاج بھی نون لیگ نے پنڈی سے سٹارٹ کیا ہے. تو بھائی یہ بہت کچھ جو ہے نا صورتحال. اب دیکھیں کہ کیسے وہ اندھیرا چھاتا ہے تو خان صاحب سمری پہ سائن کرتے ہیں. چاند کی 14ویں تاریخ کے بعد اگر یہ سچ ہے تو پھر کل پرسوں ترسوں یوں سمجھ لیں کہ سمری پہ سائن ہو جائیں. دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. اس سے اگلی ویڈیو اس سے بھی دلچسپ آ رہی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.